رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور مشن لے کر کے آئے، جس پہ آپ نے لوگوں کو کھڑا کیا، اس کا لوگوں کے اندر قائم رہنا، لوگوں کا اس پہ عمل کرنا، یہ آپ کو بہت پسند تھا کہ جو دین کے طور پہ باتیں آپ نے لوگوں کو بتائی ہیں، لوگ ان پہ عمل کریں۔ اگرچہ بات چیزیں فرض کی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن آپ نے بتائی ہیں، وہ آپ کی سنت ہیں، آپ کا طریقہ ہے، لوگوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ خوش ہوتے تھے؟ اور آپ کی سنتوں کی ناقدری ہو، ان کو اہمیت نہ دی جائے، ان سے غفلت برتی جائے۔ اللہ کے رسول کو قطعاً یہ گوارا نہیں تھا۔ اگر آپ نے اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے اور آپ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پڑھیے، آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات دیکھیے، آپ کی گھر کی زندگی دیکھیے، باہر کی زندگی دیکھیے، مسجد کی زندگی دیکھیے، آپ کے کاروبار کی زندگی دیکھیے، سفر کی زندگی دیکھیے، جہاد کی زندگی دیکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ، نمونہ، طریقہ ہمیں ملتا ہے، اس کو اپنائیں، اس پہ عمل کریں، اس سے اللہ کے رسول خوش ہوں۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا نہیں آپ گھر کو سجائیں، لائٹیں لگائیں، جھنڈیاں لگائیں، کھانے پکائیں اور میلاد منائیں، اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ بھائی قطعاً نہیں خوش ہوں گے۔ اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے تو آپ کے دین کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، خود دین پہ عمل کریں، دین کی معمولی بات کو بھی معمولی نہ سمجھیں، یہ سمجھیں اگرچہ کام چھوٹا ہے لیکن جس شخصیت کا ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی شخصیت ہے، میرے نبی کی سنت اور طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول اس پہ خوش ہوئے، اللہ کے رسول خوش ہوئے، اللہ کے دین کو غلبہ ملا، اللہ کا دین نافذ ہوا، اللہ کا دین لوگوں کو سمجھ میں آیا، آپ نے اللہ کے دین کو منوا لیا، اللہ کے رسول اس پہ خوش ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ شریف ہے، آپ نے یہودیوں کو دیکھا، یہودی جمع ہے اور ایک یہودی کا منہ کالا کیا ہے اور اس کو کوڑے مار رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا اس کو؟ کہنے لگے اس نے بدکاری کی ہے، زانی ہے یہ۔ اچھا، فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں بدکار کی جو شادی شدہ ہے، شادی شدہ بدکار زانی، اس کی کیا سزا ہے؟ کہنے لگے یہی سزا ہے، اس کا منہ کالا کریں اور پھر سیوا کریں اس کی تھپڑوں کے ساتھ، کوڑوں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اچھا تم سے بات کرنا تو مناسب نہیں ہے، اپنے علماء کو بلاؤ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ان کے علماء آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی دانا شخصیت ہے، آپ نے ان کی نبض سے پکڑ لیا، آپ نے ان کے علماء کو کہا بھائی میری بات سنو، میں تمہیں اس رب کا واسطہ دیتا ہوں، اس اللہ کا حوالہ دیتا ہوں جس نے تمہارے نبی موسیٰ پہ تورات اتاری، اللہ کو گواہ بنا کے کہو تمہاری کتاب تورات میں شادی شدہ بدکار کی یہی سزا ہے؟ شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کا منہ کالا کر دیا جائے اور اس کو کوڑے لگائے جائیں، یہی سزا ہے؟ اب وہ کچے پڑ گئے، کہنے لگے ابو القاسم اگر آپ نے اللہ کی قسم نہ دی ہوتی ہم کبھی نہ صحیح بتاتے، آپ نے ہمیں ہلنے کا موقع ہی نہیں دیا، ہماری نبض پکڑ دی آپ نے، کیونکہ آپ نے اللہ کا حوالہ دیا ہے، اللہ کی قسم دی ہے، لہذا ہم سچ بیان کریں۔ ہماری کتاب کے اندر، تورات کے اندر شادی شدہ بدکار کی یہ سزا نہیں ہے، ہماری کتاب کے اندر شادی شدہ بدکار کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کے اس کو مار دینا، مرد ہے یا عورت ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہمارے مالدار لوگ، چودھری لوگ، وڈیرے بڑے لوگ، ان کے اندر بدکاری عام ہو گئی، بے حیا ہو گئے، شادیاں کرنے کے باوجود گندگی میں منہ مارنے لگے۔ اب ہم کیا کرتے؟ کوئی غریب، نادار، کمزور بدکاری کرتا ہم اس پہ حد جاری کرتے، اس کو سنسار کر دیتے، بڑا کرتا ہماری ہمت نہ پڑتی۔ اب ہمیں ڈر خوف ہوا یہ غریب طبقہ بغاوت کر دے گا کہ بھئی غریب جرم کرے اس کو پورا شریعت کے مطابق سزا، بڑا کرے اس کے لیے حال کو لٹا دو۔
کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سوچا نا تو ہم نے کہا تعالو، بھائی آؤ سب لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں، فلنجتمع علی امر نقیمہ علی الشریف الوضیع، کوئی ایسا سلوشن نکالو بھائی، کسی ایک بات سے اتفاق کرو، وہ غریب بھی کرے اس پہ بھی وہی سزا، امیر بھی کرے اس کو بھی وہی سزا۔ کہتے ہم نے سب سر جوڑ کے ہم بیٹھے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہم نے قانون سازی کی، اور ہم نے کہا بھائی پھر کوئی بھی چھوٹا کرے بڑا کرے، شادی شدہ ہونے کے بعد جو بدکاری کرے گا ہم اس کا منہ کالا کریں گے اور اس کو کوڑے ماریں گے، یہ سب کی سزا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا، اللہ کی کتاب تورات میں شادی شدہ بدکار کی سزا رجم ہے، لہذا اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم انی اول من احیا امرک اذا اماتوہ، اللہ میں اس وقت دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس نے تیرے قانون کو زندہ کیا، لوگوں نے اسے دفن کر دیا تھا، مٹا دیا تھا، بھول گئے تھے، اس کے مقابلے میں اپنا قانون لے آئے تھے، آج میں تیرے قانون کو دوبارہ تازہ اور زندہ کر رہا ہوں۔ میرے نبی خوش کیسے ہوتے ہیں؟ میرے نبی کی وہ سنتیں، وہ طریقے، دین کے وہ معاملات، وہ احکامات، وہ تعلیمات جو لوگ بھول گئے، لوگوں کو پتہ نہیں، اس کے مقابلے میں لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں آ گئیں، ان کو ختم کیجیے، لوگوں کو بتائیے اللہ کا دین یہ ہے، میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے، شریعت یہ ہے، دین یہ ہے، اس سے میرے نبی خوش ہوں گے۔ بھائی جنڈیوں سے، لائٹوں سے خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں کوئی بندہ دین اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، آپ کی امت میں اضافہ ہو جائے۔ اور آپ جو کہتے ہو اور جو میلاد نہیں مناتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، ابلیس کے سوا جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، پھر آپ اپنی زبان سے مانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 23 سالہ نبوت کے دور میں ایک بار بھی میلاد نہیں منایا۔ میں نہیں کہتا، آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، آپ نے یہاں تک لکھا ہے، اور آپ نے برملا اقرار کیا ہے کہ وہ تین زمانے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا کے بہترین زمانے کہا، فرمایا میرا زمانہ، میرے بعد والا زمانہ، اس کے بعد والا زمانہ، یہ قرون ثلاثہ دنیا کے بہترین دور، قرون ثلاثہ میں میلاد کا وجود نہیں تھا۔ ایمان سے بتا، جب تو یہ کہتا ہے ابلیس کے سوا جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ دنیا کے بہترین لوگ تو نے کس کھاتے میں ڈالے ہیں؟ اعتراض مقصود نہیں ہے، تجھے دعوت غور و فکر دینی ہے۔ بھائی یہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کا طریقہ نہیں۔ اللہ کے رسول خوش ہوں گے، اللہ کے رسول جو دین لے کے آئے، جو مشن لے کے آئے، اس مشن سے وفا کر۔ تیری دعوت پہ ایک بندہ اسلام میں آ جائے، اللہ کے رسول فرماتے تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور تو ان کو ابلیس بنانے پہ لگا ہے۔ ایسے اللہ کے نور ناراض ہوتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک علاقے میں گئے، آپ نے فرمایا ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ وہ بیچارے عربی صحیح نہیں سمجھتے تھے، حضرت خالد نے دعوت دی، انہوں نے کہا سبانا، ہم بے دین ہوتے ہیں، یعنی اپنا دین چھوڑتے ہیں۔ سیدنا خالد کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے سوچا، ان کو سمجھا یہ کہ یہ دین اسلام سے بغاوت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بیچارے کہہ رہے تھے ہم اپنے دین سے دور ہوتے ہیں، اس دین کو چھوڑتے ہیں۔ حضرت خالد نے تلوار چلا دی، کئی لوگ قتل کر دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ ناراض ہو گئے، فرمایا اللہ تو گواہ ہو جا، انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اللہ خالد نے جو کاروائی کی ہے میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے آیا ہوں۔ ایک بندہ مسلمان ہو جائے، سیدنا علی سے کہا تھا، علی مرحب کے مقابلے میں جا رہے ہو، جاتے تلوار نہیں چلانی، وہ اللہ کا دشمن باغی ہے، ان کا مانا ہوا پہلوان ہے، جا کے اسلام کی دعوت دو۔ اور یاد رکھنا ان بے شمار لوگوں میں سے ایک بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، خیر اللہ کا من حمر النعم، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے، اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ ابو جہل کا بیٹا جس کو اللہ کے رسول نے اس امت کا فرعون کہا، مکہ فتح ہوا، بھاگ گیا،
اپنے باپ کے قاتل کے ہاتھ پہ اسلام قبول نہیں کروں گا، محمد الرسول اللہ جس نے میرے باپ کو قتل کروایا، میں ان کا دین قبول نہیں کروں گا، بھاگ گیا۔ شپ میں سوار ہوا، وہاں ہوچکولے آئے، لگا جہاز ڈوبنے لگا ہے۔ ملاح بھی کہتا ہے بھائی اگر بچنا ہے خالص اللہ کو پکارو، وہ جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ بھائی آج بغداد والا کام نہیں آئے گا، لاہور والا کام نہیں آئے گا، اجمیر والا کام نہیں آئے گا، پاک پتن والا کام نہیں آئے گا، آج کام آئے گا، وہ آئے گا جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، خالص اس کو پکارے۔ اکرمہ دل سے ہل گیا، اسی لیے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، اسی کی خاطر بدر میں لڑے، اسی کی وجہ سے احد میں لڑے، اسی کی وجہ سے 10,000 کا لشکر لے جا کر کے ہم نے خندق کا بازار گرم کیا، اور اسی بنا پہ صلح حدیبیہ ہوئی، اور آج یہ دن آ گیا ہے۔ اگر یہی سچ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لات منات عزا ہبل کسی کام کے نہیں، میں تو مارا گیا، عقل کام کر گئی، باہر نکلا، کہا اللہ اگر آج تو نے اس طوفان سے بچا لیا، زندگی بچ گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا۔ ادھر اس کی بیوی ام حکیم اللہ کے رسول کو کہتی اللہ کے رسول میرے خامد کی جان بخش دیجیے۔ فرمایا جا تیرے خامد کی جان تیرے لیے بخش دی۔ یہ کنارے پہ کھڑی ہے کہ میرا خامد اللہ واپس آ جائے، وہ واپس آ گیا، اس کو ساتھ لے کے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اب یہ کون ہے؟ امت کے فرعون کا بیٹا، ابو جہل کا بیٹا۔ جامع ترمذی کی روایت پڑھ کے دیکھ لیجیے، حدیث کے الفاظ ہیں فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وثب الیہ فرحا، اللہ کے رسول اچھل کے یعنی کہ نا آگے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کے ملے۔ آپ کے بدن مبارک پہ چادر نہیں تھی، آپ نے چادر لینے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ فرمایا وہ بندہ دنیا کے یعنی امت کے فرعون کا بیٹا، اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اتنی خوشی ہے آپ نے بدن مبارک پہ چادر بھی نہیں لی، اچھل کے بھاگ کے اس کو جا کر کے ملے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہا۔ یہ ہے میرے نبی کا دین۔ آپ کو خوشی اس سے ہے کہ آپ کی دعوت پہ کوئی بندہ دین پہ آ جائے، سنت پہ آ جائے، اسلام پہ آ جائے، کتاب و سنت کی تعلیم بات پہ آ جائے۔ حتیٰ کہ عرب کا بڑا سخی جس کا نام آج بھی زندہ ہے، آپ سب جانتے حاتم تائی، اس کا بیٹا عدی بن حاتم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین صحابہ کرام نے ان کے علاقے بنو تیم میں اٹیک کیا، اس نے مقابلہ کیا لیکن دیکھا میں مقابلہ نہیں کر پاتا، یہ اپنے گھر کی خواتین کو چھوڑ کے بھاگ گیا، اس کی بہن اللہ کے رسول کے قبضے میں آ گئی، آپ نے بیٹیوں جیسا سلوک کیا۔ عدی سوچتا تھا میری بہن دشمنوں کے قبضے میں گئی ہے، پتہ نہیں عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں، لیکن میرے نبی نے ایسا پیار دیا، ایسی عزت احترام دیا، اللہ اکبر، وہ دل سے آپ کی مداح بن گئی، اسلام قبول کر لیا۔ عدی کی بہن بھی ہے، عدی کی پھپھی حاتم تائی کی بہن بھی ہے، اس کی بہن بھی، اس کے باپ کی بہن بھی، اللہ کے رسول نے بیٹی اور ماں والا پیار دیا۔ اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے۔ اب عدی کو بھی خیال آیا تجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے، وہاں سے چلا، اس کے پاس کوئی امان نامہ نہیں، کوئی لیٹر نہیں، کہتے میں بغیر کسی امان کے اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گیا، مجھے کچھ صحابہ نے پکڑا، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف فرما ہے، اور کہا اللہ کے رسول یہ ہے حاتم تائی کا بیٹا عدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے باتوں میں مصروف تھے، آپ نے باتیں کی، فرماتے ہیں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا چل دیے، رستے میں کچھ لوگوں نے عورتوں نے آپ سے کچھ کام کہنے تھے وہ کہے، پھر آپ گھر میں آ گئے اور گھر میں آ کر کے مجھے کہنے لگے عدی بتا تفروا ان تقول لا الہ الا اللہ، تو اس لیے بھاگ گیا کہ تو ایک اللہ کے سچا معبود ہونے کو نہیں ماننا چاہتا، اب بتا حل من الہ سوى اللہ، تمہیں اللہ کے سوا کوئی معبود ملا؟ کسی نے تمہیں بچایا؟ کوئی بابا، کوئی بڑا، کوئی بت، کوئی پیر فقیر مرشد اللہ کے سوا تجھے بچانے پہ قادر ہوا؟ کہ اللہ کے رسول نہیں۔ اللہ کے رسول پھر پوچھتے ہیں اور تو اس لیے بھاگا پھرتا تھا کہ تو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب بتا هل تعلم شيئا اکبر من اللہ، تجھے اللہ سے بڑے کی ہستی ملی ہے؟ تجھے در در کی خاک چھانی ہے، اللہ سے بڑی کوئی ذات ملی؟ کہا اللہ کے رسول نہیں ملی۔ فرمایا پھر سن ان الیہود مغضوب علیہم وان النصارى ذلال،
یہودی وہ ہیں جن پہ اللہ کا غصہ اترا، اور عیسائی وہ ہیں جن کو اللہ نے گمراہ قرار دیا ہے۔ اور ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھانا جن پہ تیرا غصہ اترا، جو گمراہ ہیں اللہ ان کے رستے پہ نہ چلانا۔ اللہ کے رسول نے وضاحت کی کہ جن پہ اللہ کا غصہ اترا وہ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اب جب آپ نے یہ باتیں کی، علی کا سینہ کھل گیا اور یہ کہتا اللہ کے رسول انی حنیف مسلم، اللہ کے رسول میں ایک اللہ کی طرف ہونے والا حنیف مسلمان ہوں۔ بس جب اب اس نے اسلام کا اظہار کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت علی خود کہتے ہیں فرأیت وجہہ تبسط فرحا، اللہ کے رسول خوشی سے کھل اٹھے، آج حاتم طائی کا بیٹا اسلام کے دائرے میں داخل ہو۔ یہ ہے میرے نبی کا طریقہ۔ اگر میرے نبی کو خوش کرنا ہے، اگر آپ یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں شاید اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لائیں گے، آپ اس سے بہت زیادہ فرحت اور سرور محسوس کریں گے۔ اور میرے بھائی تیری غلط فہمی ہے، تو اور میں شیعی کچھ نہیں، ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لخت جگر، خواتین جنت کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ دعوت کرتی ہیں، اپنے گھر کو سجاتی ہیں، دیواروں پہ کپڑے لٹکاتی ہیں، کائنات کا امام میرے بابا آ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے، گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا، ایک قدم فاطمہ کے گھر میں ہے، ایک قدم پیچھے ہے، سامنے دیوار پہ نظر پڑی، گھر کو پردے سے سجایا، صرف ایک پردہ لگائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہی قدموں پیچھے آ گئے، انہی قدموں، بیٹی کے گھر میں نہیں گئے۔ اور بیٹی کون ہے؟ جس کے بارے میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کو تکلیف ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں چلے جاتے ہیں، فاطمہ خوش ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ یہ فاطمہ ہے۔ اللہ کے رسول اس کے گھر میں نہیں گئے بلکہ واپس چلے گئے۔ فاطمہ اپنے شوہر نامدار سیدنا علی سے کہتی ہیں علی جاؤ پوچھو بابا سے وجہ کیا ہوئی، ناراض کیوں ہوئے؟ سیدنا علی بھاگ کے گئے، کہا اللہ کے رسول آپ کی دعوت کی ہے، آپ ہمارے چیف گیسٹ ہیں، آپ کے لیے سارا پروٹوکول ہے، اور آپ گھر میں تشریف لائے، قدم مبارک رکھا، پھر الٹے پاؤں واپس چلے گئے، خطا اور غلطی کیا ہوئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے اور پھر غور کیجیے۔ اور آپ جو کہتے ہو کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اور یہ اللہ کے رسول کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی بات سنو، تم نے گھر کو سجایا ہے، گھر میں پردہ لگایا ہے، نقش و نگار کیے ہیں، نبی ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ انہ لیس لنبی ان یدخل بیتا مزوقا، نبی کسی منقش گھر میں، سجائے ہوئے گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے۔ تو اس میں خوشی ڈھونڈی ہے؟ اور نہیں میرے بھائی، وہاں ایک خالی چادر لگی ہے، لائٹیں نہیں ہیں، جھنڈیاں نہیں ہیں، وہاں پہ طرح طرح کی ایٹمیں نہیں ہیں، سادہ چادر کے ساتھ گھر کو خوبصورت کیا، اور گھر بھی خواتین جنت کی سردار کا ہے۔ میرے نبی اس گھر میں نہیں گئے۔ اور اللہ کے بندے عقل سے کام لے، میرے نبی تیرے گھر میں آئیں گے؟ ان لائٹوں کو پسند کریں گے؟ قدر نہیں، اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے تو اللہ کے رسول خوش ہوں گے۔ آپ میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کر، یہ نبی سے محبت کا طریقہ ہے، میرے نبی نے خود بتایا ہے، میرے نبی اس پہ خوش ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، سیدنا جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے نبی خوش کیسے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے بڑے خستہ حال، بیچاروں کے پاؤں بھی ننگے، جسم پہ کوئی بھی ڈنگ کا کپڑا نہیں ہے، بلکہ پھٹا سا انہوں نے لباس پہنا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، بلکہ صحیح قمیض بھی نہیں ہے، انہوں نے خود گلے کا سوراخ کر کے اس سے اپنا گلا گزارا ہوا ہے، اور ایسے اپنی تلواریں لٹکائی ہیں۔ حضرت جریر کہتے ہیں لگتا ہے کہ مضر قبیلے کے ہیں، کہتے ہیں واقعتاً اسی قبیلے کے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ حالت دیکھی، آپ کا دل بجھ گیا، بھائی اتنے غریب خستہ حال، فاقوں کے مارے ہوئے، نہ جوتے پاؤں میں، نہ ڈنگ کا لباس ان کے تن پہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید پریشانی ہوئی،
پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لے گئے. کچھ دیر بعد گھر سے نکلے, نماز کا وقت ہوا, کہا بلال اذان کہو. سیدنا بلال نے اذان کہی, اس کے بعد اقامت ہوئی, آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا. وہی آیتیں پڑھی جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سورۃ النساء کی پہلی آیت پڑھی اور پھر سورہ حشر کی آیت پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, ہر بندہ سوچے اس نے کل کی تیاری کیا کی ہے. پھر آپ نے فرمایا بھائی ہر بندہ جتنی استطاعت ہے, غلہ ہے, اس کے پاس کپڑے ہیں, پیسے ہیں, درہم ہیں, دینار ہیں, صدقہ کرے. حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس آدھی کھجور بھی ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں دے. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں, اچانک ایک انصاری صحابی آئے, ان کے پاس درہم دینار کی باری سی تھیلی ہے, بیچارے سے اٹھائی بھی نہیں جا رہی. اس نے لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. بس اس کے صدقہ کرنے کی دیر تھی, صحابہ پھر اٹھے ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. کوئی غلہ لے کے آ رہا ہے, کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے, کوئی پیسے لے کے آ رہا ہے. حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کپڑوں کے اور غلے کے 2 ڈھیر دیکھے, اور جب آپ نے یہ دیکھا صحابہ میری بات پہ عمل کر رہے ہیں. فرماتے کأن وجہہ مذہبہ, گویا آپ کے چہرہ مبارک پہ گولڈ چڑھا ہوا ہے, سونا چڑھا ہے, ایسے آپ کھلکھلائے. اور پھر آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, لوگوں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ, جو بندہ اسلام کی کسی بات کو تازہ کرتا ہے, لوگ اس کو بھول گئے ہیں, وہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے, بھائی میرے نبی کا دین ہے, اللہ کا دین ہے, اس پہ چلنا ہے, اور لوگ اس کی وجہ سے اس بات کو اپنا لیتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں, اس کو بھی پورا ثواب. اور اس کی موٹیویشن پہ, ترغیب پہ جتنے لوگ عمل کریں سب کو پورا ثواب, کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں. اور اگر کسی کی موٹیویشن پہ کوئی غلط کام کرتا ہے, خلاف سنت کام کرتا ہے, فرمائے اس کو بھی پورا گناہ, اور جتنے لوگ اس بندے کی ترغیب پہ غلط کام کریں گے ان کو بھی پورا گناہ ملے گا, کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ایسے خوش ہوتے میرے نبی. تو محترم بھائیو, اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے تو یہ طریقہ نہیں ہے. آپ اپنی کتابیں دیکھ لیجئے, میں نے حوالہ دے دیا, میں تفصیل میں نہیں جاتا, ہر سال آپ کو کچھ بنیادی باتیں بتاتا ہوں. واللہ اللہ کے گھر میں کھڑا کھو کے کہہ رہا ہوں, میرے نبی نے میلاد کی کوئی تاریخ, کوئی سن نہیں بتایا. آپ قرآن پڑھ لیجئے, حدیث پڑھ لیجئے, اللہ کے رسول سے کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو میں ربیع الاول میں پیدا ہوا, میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوا, میں اس سال پیدا ہوا. نہیں بھائی, اگر یہ عید تھی, ثواب کا کام تھا, اللہ کے رسول کم از کم کوئی سال تو بتاتے, دن تو بتاتے, تاریخ تو بتاتے. نہیں. اللہ اکبر. بھائی اس کا مطلب ہے کہ اس کا دین سے تعلق ہی نہیں. ہاں جو اللہ کے رسول نے میلاد بتایا, ایک صاحب کہتے ہیں آپ میلاد کے منکر ہیں, میں کہ بالکل نہیں منکر, ہم تو اصل میلاد مناتے ہیں. بھائی اصل میلاد ہی ہم مناتے ہیں, اور جو ہم مناتے ہیں وہ تم نہیں مناتے. تم اس سے دلیل ضرور پکڑتے ہو لیکن وہ میلاد نہیں مناتے. وہ میلاد کیا ہے جو میرے نبی نے منایا, اور وہ اس کے لیے سال کا انتظار نہیں کرنا پڑتا, اس کے لیے غلط کام نہیں کرنا پڑتے, بلکہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ دن ہے اللہ نے اس دن میرے پہ قرآن اتارا اور اس دن میں پیدا ہوا, یہ میرا یوم ولادت, یوم پیدائش ہے, میں اپنے میلاد کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. میرے نبی نے میلاد کیسے منایا؟ روزہ رکھ کے. اور جب روزہ ہو تو عید ہوتی ہے, بلکہ ہمارے ہاں مشہور ہے, ویسے کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس دن مسلمانہ دا روزہ اس دن شیطان دی عید. ہمارے یہاں مشہور ہے نا, جس دن مسلمانہ دا روزہ اس دن شیطان دی عید ہوتی. اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کے عملی طور پہ بتایا کہ بھائی میلاد منانا ہے, روزہ ہوگا, عید نہیں ہے. بھائی اگر تجھے اپنے نبی سے سچا پیار ہے, صحیح میلاد منا, ہم تیری تائید کریں گے. اور ایک مہینے میں 4 میلاد بنتے, ایک مہینے میں کم از کم 4, اور رمضان کا مہینہ نکال دے تو کم از کم ایک سال میں 32 میلاد بنتے ہیں. تو کتنے میلاد مناتا ہے؟ پتا نا اس میں حلوے نہیں ملیں گے, متنجن نہیں ملے گا, وہاں پیٹ پوجا نہیں ہوگی, وہاں تیرے من پسند کی چیزیں نہیں ہے, بلکہ قربانی دینی, روزہ رکھنا پڑے گا. بھائی جتنے یہ میلاد کو پروموٹ کرنے والے, آپ نے کبھی ان کو روزے کی ترغیب دیتے سنا ہے؟ وہ یہ تو ضرور کہیں گے دیکھیں میرے نبی نے خود میلاد منایا. بھائی کیسے منایا؟ جیسے میرے نبی نے منایا آپ منا, کون انکار کرتا ہے؟
بھائی اس پہ تو سب کا اتفاق ہے نا، تو کیوں نہ ہم اختلاف کو چھوڑ دیں، آؤ اتفاق پہ آ جائیں۔ میں نے کہا آپ خود قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، آپ کو ربیع الاول کا مہینہ نہیں ملے گا، آپ کو سن نہیں ملے گا، ملے گا دن ملے گا بس، کہ اللہ کے رسول نے سوموار کو اپنا میلاد منایا، اور کیسے منایا، روزہ رکھ کے منایا۔ اس پہ امت میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی کا اختلاف نہیں۔ تو آنا چھوڑ اختلاف کو، میں اور تو طے کر لیں آج کے بعد میں بھی میلاد مناؤں، تو بھی منا، اور کیسے منائے، جیسے میرے نبی نے منائے۔ ہاں پھر جو ایسا نہ منائے کہ اس کو جو اس میلاد کو غلط کہے، ابلیس کے سوا جہاں میں سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تو محترم بھائیو، آئے اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے، تو اللہ کے رسول کی خوشی آپ کے مشن کی تازگی میں ہے، آپ کے مشن کی آبیاری میں ہے، آپ کی سنتوں کے احیاء میں ہے۔ آئی یہ بناوٹی چیزیں چھوڑ دیجئے، خرافات چھوڑ دیجئے، واللہ اب تو یہ لوگ جو میلاد کو پرموٹ کرنے والے تھے، اب لوگوں نے جس قدر خرافات شروع کر دی ہیں، حوریں تک برآمد کر لی گئی اور کیا کچھ کیا، اب یہ بھی ان چیزوں سے عاجز آ چکے ہیں، اور کہتے ہیں بھائی ہم نہیں ان کے قائل۔ بھائی جب آپ بدعت کو جگہ دیں گے، غلط چیز کو پرموٹ کریں گے، پھر وہ اپنے انڈے بچے لے کے آئے گی، پھر وہاں پہ غلط کام ہوں گے۔ جب آپ غلطی کو تسلیم کریں گے، اس کے لیے راہ نکالیں گے، تو پھر اس کے لیے چوراہے خود بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو آئیے اس مین رستے کا رستہ بند کیجئے، اور جو چیز ثابت ہے اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ ہمیں سب کو توفیق دے کہ جیسے میرے نبی نے اپنا یوم ولادت منایا، ہم سب ویسے منائیں۔ اور یہ سچی محبت ہے، اس کو خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، معاشروں کو سمجھائیں۔ اور جو بناوٹی میلاد ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی مخالفت ہے، ہم اس لیے سختی کرتے ہیں کہ میرے نبی کے دین کی مخالفت ہے، اور میرے نبی نے اس پہ عمل نہیں کیا، کسی صحابی نے عمل نہیں کیا، کسی تابعی نے نہیں کیا، حتیٰ کہ متفقہ 4 امام ہیں انہوں نے نہیں کیا۔ بلکہ آخری بات یہ کہ حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی یہاں تک لکھتے ہیں اپنی کتاب ملفوظات میں، حوالہ میرے پاس ہے، کہتے ہیں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں پیرانے پیر کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، ہر وقت ان کی نظر لوح محفوظ پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ اپنی کتاب غنیت الطالب علم میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ کہاں جائیں آپ؟ تو مطلب کیا؟ پھر یار لوگوں نے خود بنایا ہے۔ تو بھائی ہم بناوٹی چیزوں کو نہیں مانتے، ہم مانیں گے جو میرے نبی نے دیا، اس میں ہماری جانیں بھی قربان، ہمارا تن من دھن قربان، اور جو چیز میرے نبی نے نہیں دی، معذرت کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں، آئیں جس پہ اتفاق ہے اس پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرما، جو ہمارے الا البلاغ۔